بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس سے حدیث نمبر 81 ہے، 81۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ قال بینما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكتت، فقرأ فجالت الفرس فسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما أخره رفع رأسه إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حذير، اقرأ يا ابن حذير، قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه ورفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها، قال وتدري ما ذاك؟ قال لا، قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتبارى من، متفق علیہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو اسید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ رات کے وقت سورہ بقرہ تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس بندھا ہوا تھا کہ گھوڑا اچانک اچھلنے لگا، وہ خاموش ہو گئے تو وہ گھوڑا بھی ٹھہر گیا، خاموش ہو گیا۔ انہوں نے پھر پڑھا تو گھوڑا پھر اچھلنے لگا، وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا۔ انہوں نے پھر پڑھا تو گھوڑا پھر اچھلنے لگا، وہ فارغ ہوئے۔ ان کا بیٹا یحییٰ اس گھوڑے کے قریب ہی تھا، لہذا انہیں اندیشہ ہوا کہ اسے نقصان نہ پہنچائے، اور جب انہوں نے اسے دور کیا اور آسمان کی طرف سر اٹھایا تو سائبان سا دکھائی دیا جس میں چراغوں کی طرح روشنی تھی۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ابن حذیر پڑھ، ابن حذیر تم پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں پڑھتا رہتا تو وہ یحییٰ کو رون ڈالتا کیونکہ وہ اس کے قریب تھا، لہذا میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو اوپر صاحبان کی طرح کوئی چیز تھی اور اس میں چراغوں جیسی کوئی چیز تھی، میں باہر نکلا حتیٰ کہ میں نے اس روشنی کو نہ دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تو جانتے ہو وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کے قریب آ گئے تھے، اگر تم پڑھتے رہتے تو وہ وہیں رہتے اور لوگ انہیں دیکھ لیتے اور وہ ان سے مخفی نہ رہتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث میں 16 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ رات کے وقت سورۃ البقرہ تلاوت کر رہے تھے۔ دوسری بات، ان کا گھوڑا ان کے پاس بندھا ہوا تھا۔ تیسری بات، وہ گھوڑا اچانک اچھلنے لگا۔ چوتھی بات، حضرت اسید بن حضیر خاموش ہو گئے تو وہ گھوڑا بھی خاموش ہو گیا۔ پانچویں بات، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے پھر سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کیا تو وہ گھوڑا بھی پھر اچھلنے لگا۔ چھٹویں بات، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ فارغ ہوئے اور ان کا بیٹا یحییٰ اس گھوڑے کے قریب ہی تھا۔ ساتویں بات، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو خوف ہوا کہ کہیں وہ گھوڑا ان کے بیٹے کو نقصان نہ پہنچائے۔ آٹھویں بات، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے جب اس گھوڑے کو دور کیا اور آسمان کی طرف سر اٹھایا تو ایک سائبان سا دکھائی دیا۔ نویں بات، اس سائبان میں چراغوں کی طرح کی روشنی تھی۔ 10ویں بات، جب صبح ہوئی تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بتایا۔ 11ویں بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حذیر پڑھ، ابن حذیر تم پڑھتے رہو۔
काश तो पढ़ते रहते। 12वीं बात, हज़रत उसैद बिन हुदैर रज़ी अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल मुझे अंदेशा हुआ कि अगर मैं पढ़ता रहता तो मेरे बेटे यहया को रोन डालता, क्योंकि वो घोड़ा यहया के करीब था, इसलिए मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया तो ऊपर साहिबान की तरह कोई चीज थी और उसमें चरागों जैसी कोई चीज थी। 13वीं बात में बाहर निकला, यहां तक कि मैंने उस रोशनी को न देखा। 14वीं बात, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो वो क्या था? 15वीं बात, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी आवाज के करीब आ गए थे। 16वीं बात, अगर तुम पढ़ते रहते तो वो वहीं रहते और लोग उन्हें देख लेते और वो उनसे पोशीदा न रहते। बुजुर्गान मोहतरम, इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि कुरान मजीद की तिलावत सुनने के लिए भी फरिश्ते आसमानों से उतरते हैं और अल्लाह के बंदों की तिलावत को गौर से सुनते हैं। क्या प्यारा मंजर होगा, कितनी अच्छी बात होगी कि अल्लाह के बंदे कुरान मजीद की तिलावत करें, तिलावत सुने। रमजान का महीना है तो जाहिर बात है कि इसका ताल्लुक कुरान मजीद से है। हमको चाहिए कि हम अपने घरों में और जहां कहीं भी हों कुरान मजीद की तिलावत करते रहें, ताकि अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते हमारे अतराफ में रहें, हमारे सामने रहें, हमारे करीब रहें। अल्लाह ताला हमको कुरान मजीद की सही माने में तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।